السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے مختصر درس میں ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو کس بت کو توڑنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا۔ فتح مکہ کو ابھی 5 دن ہی گزرے تھے۔ 25 رمضان المبارک کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد کو 30 سواروں کے ساتھ عزا نامی بت کو منہدم کرنے کے لیے نخلا کی طرف روانہ کیا۔ عزا مشرکین کا سب سے بڑا بت تھا اور قریش، کنانہ اور مدر وغیرہ قبائل اس کی تعظیم کرتے تھے، اور یہ بہت بڑے قبائل تھے اور بہت طاقتور قبائل تھے، اور ان کا سیاسی اثر و رسوخ بھی بہت زیادہ تھا۔ تو اس معبد کا انتظام جس میں عزا رکھا ہوا تھا، یہ بنو ہاشم کے حلیف بنو سلیم کی شاخ بنی شیبان کے سپرد تھی، تو پولیٹیکلی بھی یہ بنو ہاشم کے الائز میں سے تھے۔ تو اس طریقے سے اس کے ساتھ منسلک تمام لوگ پولیٹیکلی، سوشلی بہت ہی سٹرونگ قبائل تھے۔ عزا کا انہدام گو بظاہر معمولی بات نظر آتی ہے، لیکن اس کو اگر آپ اس پس منظر میں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ صرف ایک پتھر کے توڑنے کا نام نہیں تھا، بلکہ ان کی تمام عبادت کے سب سے بڑے خدا جو بت تھا اس کو توڑنے کا نام تھا، جس سے ایک بہت بڑی چیز سامنے آ سکتی تھی۔ لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ، یہ بڑا بت اپنی جگہ، تمام قبائل کنانہ اور مضر اس کی حد درجے تعظیم کرتے تھے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اس بت کو توڑنے کا انتخاب کیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر اسے منہدم کر دیا گیا اور اس کی پرستش کرنے والوں نے اطاعت قبول کر لی تو دوسرے بتوں کو توڑنا اور ان کی تعظیم کرنے والے قبائل کو مطیع کرنا آسان ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نفسیاتی حقیقت سے واقف ہوتے ہوئے کعبے کی فتح کے بعد کفار جو کہ سخت صدمے میں تھے اور ریٹیلیٹ کر سکتے تھے اور پھر کسی بڑے بت کے پاس جمع ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ ان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا، آپ نے اس مہم کو سر کرنے کے لیے ایک ایسے سپہ سالار کا انتخاب کیا جو ہر ممکن خطرے کی پرواہ کیے بغیر اپنے فرض کو سر انجام دے سکے۔ یہ خوبی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر انتخاب آپ پر ہی پڑی۔ حضرت خالد کا انتخاب ظاہر کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ پر پورا بھروسہ تھا، جنگی نقطۂ نظر سے ہی نہیں بلکہ دینی نقطۂ نظر سے بھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عزا نامی بت کے پرخچے اڑا دی اور اس طرح شرک کے ایک اہم اور مرکزی مقام کا خلا قما ہو گیا۔ عزا قریش مکہ کا، جیسا میں نے آپ کو بتایا، کہ ایک مشہور اور بڑا بت تھا جس کی پوجا بڑے اہتمام سے کی جاتی تھی، اور کنانہ اور مدر جیسے نڈر، بہادر اور جنگجو قبائل اس کی بہت تعظیم کرتے تھے، اور اس کے جو خادم تھے وہ بنو ہاشم کے حلیف تھے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبہ توحید سے سرشار ہو کر کدال ہاتھ میں لیے عزا بت کے پرخچے اڑاتے ہوئے اپنی زبان سے بآواز بلند کہہ رہے تھے، عزا میں تجھے جھٹلاتا ہوں، تیرے اندر تو ذرہ برابر بھی تقدس نہیں، اللہ تعالیٰ نے آج تجھے میرے ہاتھوں ذلیل و رسوا کیا ہے، پھر اسے توڑ پھوڑ دیا اور بعد میں آگ لگا دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹنے کے لیے۔ عزا سے متعلق کچھ اور تفصیلات ہمارے پاس آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ علامہ بغوی کہتے ہیں کہ مشرکوں نے یہ نام عزا اللہ کے نام عزیز سے بنایا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ کلمہ عزا دراصل لفظ اعز کا مؤنث ہے۔ اعز کے معنی ہوتے ہیں بہت عزت والا۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ عزا دراصل ایک درخت تھا، لیکن ضحاک کہتے ہیں کہ یہ ایک بت تھا جسے سعد ابن ظالم غطفانی نے نصب کیا تھا جب وہ مکے آیا تھا۔ تو اس نے یہاں دیکھا کہ لوگ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگاتے ہیں۔ سعد نے ان دونوں پہاڑوں یعنی صفا اور مروہ سے ایک ایک بڑا پتھر لے کر انہیں نخلا کے مقام پر پہنچایا، اور ان دونوں پتھروں کو نصب کر کے ان کا نام صفا و مروہ رکھ دیا۔
پھر اس نے 3 اور پتھر لیے اور انہیں ایک درخت سے لگا کر رکھ دیا. پھر یہ لوگوں سے کہنے لگا کہ یہ تمہارا رب ہے. چنانچہ لوگ نخلا میں ان دونوں پتھروں کے درمیان طواف کرتے اور ان تینوں پتھروں کی عبادت کرنے لگے. یہ مقام نخلا مکے سے 1 رات کے سفر پر ایک جگہ تھی. یہ عزا قریش اور تمام بنی کنانہ کے نزدیک بہت معزز بت تھا. ان تفصیلات کو شرح زرقانی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 348 پر جمع کیا گیا ہے. ایک روایت کے الفاظ کے مطابق یہ عزا کچھ درختوں کا جھمگٹا تھا، کیونکہ لوگ ان کی طرف بھی اسی احترام کے ساتھ جایا کرتے تھے جیسے کعبے کی طرف جاتے. اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش کے قدیم زمانے کے ممتاز آدمی عمر ابن لحی نے ان سے کہا تھا کہ پروردگار ٹھنڈ کے موسم میں طائف میں منات بت کے پاس رہتا ہے اور گرمی میں عزا کے پاس رہتا ہے. چونکہ لوگ عمر ابن لحی کا بہت احترام کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اس پر یقین کر لیا اور یہی ان کا عقیدہ بن گیا. غرض حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نخلا میں عزا کے پاس پہنچے. یہ بت 3 درختوں کے تنوں پر بنا ہوا تھا. حضرت خالد نے یہ تنے کاٹ ڈالے اور یہ بنیاد ختم کر کے اسے تباہ کر دیا. اس کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آئے اور آپ کو اس کی اطلاع دی. آپ نے خالد سے پوچھا کیا تم نے کوئی چیز دیکھی تھی، یعنی جو اس کے توڑنے کے وقت اس میں سے نکلی ہو؟ انہوں نے عرض کیا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب پھر تم دوبارہ اس جگہ جاؤ. شرح زرقانی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب تم نے اسے تباہ ہی نہیں کیا، یعنی مکمل طور پر تباہ نہیں کیا جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی حقیقت ہی فنا ہو جائے، کیونکہ تم نے صرف یہ کیا ہے کہ اس کی ظاہری صورت کو بگاڑ دیا جبکہ اس کے اندر چھپا ہوا معاملہ باقی رہ گیا جو عزا کو فنا کر دینے سے ہی فنا ہوگا. لہٰذا دوبارہ جاؤ اور اس بت کو برباد کر دو. چنانچہ حضرت خالد دوبارہ گئے. اس مرتبہ وہ عزا کے خلاف سخت غضبناک تھے. انہوں نے وہاں پہنچ کر جیسے ہی اپنی تلوار کھینچی، اچانک اس بت میں سے ایک سیاہ رنگ کی بوڑھی اور ننگی عورت نکلی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ ان پر خاک ڈال رہی تھی. اس کو دیکھتے ہی عزا کا محافظ اور خادم پکار کر عزا سے حضرت خالد کے متعلق کہنے لگا اے عزا اسے روک دے، اے عزا اسے باز رکھ. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی تلوار کا وار کر کے اس عورت کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے. ساتھ ہی وہ یہ کہتے جاتے تھے یا عزا کفرانکا لا سبحانکا انی رأیت اللہ قد اہانکا. اے عزا تو ناپاک ہے، تجھ میں کوئی پاکیزگی نہیں، میں نے خود تجھے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں ذلیل ہوتے دیکھا ہے. اس کے بعد حضرت خالد واپس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس حاضر ہوئے اور آپ کو یہ واقعہ سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یہی عزا تھا. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.